هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ریاض الصالحین باب نمبر 3 باب الصبر اور حدیث نمبر 25. حدیث کا موضوع ہے صفائی آدھا ایمان ہے، اور روایت کرتے ہیں وعن ابی مالک الحارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں کہ قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمانی، طہارت نصف ایمان ہے، والحمدللہ اور الحمدللہ کہنے سے تملأ المیزان، میزان بھر جائے گا، یعنی قیامت کے دن اعمال تولنے والا میزان بھر جائے گا. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، سبحان اللہ والحمدللہ بھی بھر دیں گے، او یا تملأو یہ بھر دیں گے ما بین السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان فضا ہے، اسے یہ بھر دیتے ہیں. والصلاۃ نور، نماز نور ہے. والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے. والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے. والقرآن، اور قرآن حجۃ، یہ ایک دلیل ہے، لکا تیرے حق میں، او علیکا یا تیرے خلاف. قرآن ایک دلیل ہے جو یا تو تیرے حق میں ہوگی یا تیرے خلاف. کل الناس، ہر آدمی، یغدو صبح کرتے ہیں، فبائع، وہ بیچنے والا ہوتا ہے، نفسہ اپنے نفس کو. ہر آدمی اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں بیچ ڈالتا ہے. فَمُؤْتِقُوهَا، یا تو وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے، یعنی اچھے کام کر کے جہنم سے اپنے نفس کو آزاد کروا لیتا ہے، او موبقوہا، یا اسے تباہ و برباد کرنے والا ہے. حدیث شروع ہوتی ہے الطہور شطر الایمان سے، یعنی نظافت، پاکیزگی نصف ایمان ہے. یہاں دونوں قسم کی نجاست اور پاکیزگی ہم مراد لیں گے. نجاست حقیقی جو وضو اور غسل سے دور ہو جاتی ہے، اور نجاست حکمی یعنی حسد، کینہ اور بغض وغیرہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا. اس حدیث میں ترغیب ہے کہ ہمیں جس طرح ظاہری پاکیزگی ضروری ہے تو اسی طرح باطنی پاکی بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض محدثین کرام کی رائے ہے کہ یہاں پر طہارت سے مراد نماز ہے، جیسا کہ قرآن میں نماز کو ایمان بھی کہا گیا ہے. آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہاں نماز کو ایمان کہا گیا ہے. اسی طرح یہاں پہ الطہور، طہارت سے مراد نماز ہے، اور نماز کی درستگی کے لیے طہارت اہم ترین شرط ہے، اس لیے اس طہارت کو نصف طہارت سے تعبیر کیا گیا. اب یہاں طہارت سے مراد محض ظاہری اعضاء پر پانی بہا دینا نہیں، کہ ظاہری اعضاء پر پانی بہانا ہی صرف طہارت ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو حسد، تکبر اور دوسرے خصائص رذیلہ سے پاک کرنا بھی مراد ہے. پھر تسبیحات کی فضیلت بیان کی گئی. الحمدللہ تملأ المیزان، وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، او تملأ ما بین السماوات والارض، یعنی الحمدللہ کہنے سے اعمال والا ترازو بھر جائے گا،
اور اسی طرح سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے بھی یہ ترازو بھر جائے گا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی فضا ہے یہ پوری کی پوری فضا اجر و ثواب سے بھر جاتی ہے جب کوئی شخص سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے۔ پھر فرمایا الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، یعنی دنیا میں بھی اس نماز سے حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے اور بروز قیامت پلسرات سے گزرتے وقت بھی اس کی روشنی ہوگی جو نمازی کو وہاں کام دے گی۔ صدقہ دلیل ہے، الصدقات برہان، مطلب اس کا یہ ہوا کہ صدقہ دینا مومن ہونے کی علامت اور دلیل ہے، یا صدقہ دینا یہ آدمی کے مومن ہونے اور اخلاص دار ہونے کی دلیل ہے۔ الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے کہ صبر بھی مومن کا ہتھیار ہے، اس سے مومن کو استقامت ملتی ہے۔ پھر ایک اہم بات کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہوگا یا تیرے خلاف۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے یحاج العباد، قرآن مجید قیامت میں بندوں سے جھگڑا کرے گا۔ جس طرح ہم آپس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ اپنے حقوق کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ایسے ہی قرآن بھی بندوں سے جھگڑے گا جن لوگوں نے اس کے حق ادا نہیں کیے۔ معلوم ہوا کہ صرف قرآن پڑھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص قرآن کے حقوق ادا کرے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں قرآن سفارشی ہوگا اور اس شخص کے لیے قرآن حجت اور دلیل بن جائے گا، اور اگر قرآن کے حقوق ادا نہ کیے تو قیامت کے دن یہ قرآن اس کے خلاف ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس دن رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔ یعنی انبیاء کرام بھی اپنی کتابوں سے روگردانی پر اللہ سے شکوہ کریں گے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان امتیوں کا شکوہ کریں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو نظر انداز کیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے نام کے بارے میں ہمیں 11 اقوال ملتے ہیں، بعض نے ان کا نام قعب، بعض نے عبید اور بعض نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا ہے۔ ابو مالک آپ کی کنیت تھی اور آپ اسی سے مشہور ہوئے۔ قبیلہ بنی اشر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام سے 3 صحابی مشہور ہیں۔ اپنے قبیلے کے آدمیوں کے ساتھ غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ بعض غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی شریک رہے۔ حجت الوداع میں بھی یہ آپ کے ساتھ تھے، اور خطبہ کے بعض حصے آپ سے مروی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو مالک اشعری طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال فرما گئے۔ آپ سے 27 روایات منقول ہیں، ان میں سے 2 روایات مسلم میں ہیں۔ باب الصبر کی حدیث نمبر 26، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا ذکر ہے اور امت کے لیے ایک اخلاقی درس۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ فرماتے ہیں انا اناسا من الانصاری، بے شک انصار میں سے کچھ لوگ، سالو انہوں نے سوال کیا یا کچھ مانگا، دستے سوال دراز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے، فآتاہم پس آپ نے انہیں عطا فرما دیا۔ یعنی انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دستے سوال دراز کیا تو آپ نے انہیں دیا۔ ثم سألوہ، انہوں نے پھر دوبارہ سوال کیا، فآتاہم، اور آپ نے انہیں پھر دیا۔ حتیٰ نافدہ، یہاں تک کہ خرچ ہو گیا یا ختم ہو گیا، ما عندہ، جو آپ کے پاس مال تھا۔ فقال لہم، پس آپ نے ان سے فرمایا، حین انفقا، جب خرچ ہو گیا، کل شیء، تمام مال،
بیدی ہی جو آپ کے ہاتھ مبارک میں تھا، ما یکن عندی من خیرن جو مال میرے پاس ہے، فلن ادخرہ عنکم پس میں ہرگز اسے تم سے روک نہیں سکتا، یعنی میں ذخیرہ نہیں کر سکتا، جو بھی ہوگا میں تمہیں ضرور دوں گا۔ پھر آپ نصیحت فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَعْفِفْ اور جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے، يُعِفَّهُ اللَّهُ اللہ اسے بچائے رکھتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَغْنِ اور جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے، يُغْنِهِ اللَّهُ اللہ اسے بے نیاز فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ اور جو شخص صبر اختیار کرتا ہے یا صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، يُصَبِّرْهُ اللَّهُ اللہ اسے صابر بنا دیتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ اور کسی کو بھی نہیں دی گئی عطاءً کوئی عطا خیراً بہتر وَأَوْسَعَ اور کشائش یا وسیع عطیہ من الصبر صبر سے۔ پھر آپ نے صبر کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ کسی شخص کو صبر سے بہتر اور وسیع تر عطیہ نہیں دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا عالم تھا کہ انصار نے آپ سے سوال کیا، آپ نے انہیں دیا، انہوں نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر ان کو دے دیا، وہ مانگتے رہے اور آپ دیتے رہے، یہاں تک کہ جو مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ یہ جو جملہ ہے کہ فَآتَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِندَهُ کہ آپ نے ان کو دیا یہاں تک کہ آپ کے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا، اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کتنے سخی تھے کہ جو کچھ بھی ہوتا آپ سب کچھ دے دیتے، اپنے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کی خوبصورت نصیحتیں کہ وَمَن يَسْتَعْفِفْ جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے، يُعِفَّهُ اللَّهُ اللہ اسے بچائے رکھتا ہے، یعنی جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں کسی سے نہیں مانگوں گا، اللہ میری ضرورت خود پوری کرے گا، تو یہ اعتماد رکھنا اور توکل رکھنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 273 میں اللہ تعالیٰ نے مساکین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف ناواقف آدمی ان کو غنی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، یعنی ان لوگوں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، تو ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غنی لوگ ہیں، انہیں ضرورت نہیں۔ تعریفوہم بسیماہم آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، یعنی چہروں سے فقر اور مسکینی عیاں ہے۔ لا یسألون الناس الحافا اور وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ تو یہ مساکین کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، ہاں کچھ معرفت رکھنے والے لوگ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ پھر فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے، یعنی مخلوق سے بے نیاز رہنا چاہتا ہے، اللہ اسے غنی کر دیتے ہیں، یعنی اس کا ہاتھ اگرچہ خالی ہوتا ہے مگر اس کے دل کا اعتماد صرف اللہ پر ہی ہوتا ہے۔ اسی کو دوسری حدیث میں فرمایا گیا فَإِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ بہترین غنا نفس کا غنا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے اقوال بھی اس بارے میں ہیں کہ الغنی هو الفقیر الی اللہ غنی وہ ہے جو صرف اللہ کا فقیر ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی ہی خوبصورت دعا ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ یوں دعا کیا کرو ربی کنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما آتیتنی اے میرے رب جو تو نے مجھے روزی دی اس پر تو مجھے قناعت دے اور جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت دے دے۔ اوسع من صبر صبر سے بڑھ کر اور وسیع تر
کسی کو کوئی چیز عطا نہیں کی گئی، یہ اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے کسی انسان کے لیے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے اپنے خزانے سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، جو شخص 3 دن صبر کر لے، کسی کے سامنے اپنے فقر کو بیان نہ کرے، اللہ اس پر 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہے حدیث نمبر 27، جس میں مومن کے معاملے کی تعریف کی گئی ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ قال، آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجباً کس قدر اچھا ہے، لامر المؤمنی مومن کا معاملہ، مومن کا معاملہ کس قدر اچھا ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، بے شک اس کا سارے کا سارا معاملہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، ولیس ذالک لأحد، اور یہ شان کسی کو حاصل نہیں، الا للمؤمن مگر مومن کو، ان اصابتہ سراہ، اگر اس کو کوئی خوشی کی خبر پہنچتی ہے، شاکرہ تو وہ شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، یعنی شاکر بن جاتا ہے اور اللہ کی رضا کو جیت لیتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اس کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، صبرہ وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ یعنی غمی اور خوشی میں آدمی کا امتحان ہوتا ہے، آدمی کا امتحان کہ جب وہ خوش ہو تو اکثر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور کبھی کبھی غم میں وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور خدا کو فراموش کر دیتا ہے۔ اسی اعتبار سے ان دونوں خصوصیات کے ساتھ اس حدیث میں بیان یہ کیا جا رہا ہے، ان اصابتہ سراء شکرا فکان خیر اللہ، اگر اس کو کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اسی کے لیے بہتر ہے کہ مومن کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی اور وہ اس نعمت میں اللہ کو بھولنے کی بجائے، خوشیوں میں مگن ہو جانے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں یقیناً تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور پھر مومن کو اگر تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، یعنی وہ صابر بن جاتا ہے۔ اب اس مومن کو جب کوئی تکلیف، بیماری، مصیبت وغیرہ پہنچتی ہے تو بجائے جزا فضا اور اللہ کی تقدیر میں شکوے شکایات کے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے اور وہی ذات اس کو دور کر سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پس اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم یعنی بڑی ہمت والے رسولوں نے یا انبیاء نے صبر کیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نام صہیب، کنیت ابو یحییٰ، والد کا نام سنان، والدہ کا نام سلمہ بنت قعید۔ آپ کا اصلی وطن ایک بستی تھا جو موصل کے قریب دجلہ کے کنارے الجزیرہ میں واقع تھا۔ ان کے والد اور چچا کسریٰ کی طرف سے ابلہ کے عامل تھے۔ جب رومی فوجیوں نے ابلہ پر حملہ کیا تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں لے آئے اور بطور غلام بیچ دیا۔ بنی کلب نے آپ کو خریدا اور عبداللہ بن جدعان نے خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ مکہ میں اسلام کی تحقیق کے لیے آئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ ملایا اور دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ میں غریب الوطن تھے، کوئی یار و مددگار نہیں تھا، اس لیے انہیں اسلام کی خاطر بہت زیادہ تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ آپ کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی، کیونکہ جب آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے انہیں روکا تو آپ نے فرمایا، میرا مال و متاع لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔
چنانچہ مشرکین نے آپ کی یہ پیشکش قبول کی۔ آپ اپنا سارا مال دے کر اپنی جان بچا کر مدینہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا اور قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی کے ماہر تھے۔ غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی آپ نے ان کی وصیت کے مطابق پڑھائی، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ جب تک میرے بعد اہل شورا خلیفہ کا فیصلہ نہ کریں اس وقت تک صہیب کو خلیفہ بنا لینا۔ چنانچہ انہوں نے 3 دن امامت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ آپ سے 30 روایات منقول ہے۔ 3 روایات مسلم نے روایت کی ہیں، جبکہ بخاری میں آپ کی کوئی روایت نہیں آئی۔ 72 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم